السلام علیکم۔ ہمارے علاقے میں سیلاب کے بعد کی صورتحال، گاؤں کی حالات تو بہت برے ہیں، بہت سے گھروں کو نقصان ہوا ہے، بہت شکر الحمدللہ جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ گھر بہت ڈیمیج ہوئے ہیں، فصلیں تباہ ہوئی ہیں اور لوگوں نے بہت سفر کیا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی۔ ہم لوگوں نے بھی 3-4 فیملیز کو ادھر رہائش دی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے۔ تو آپ جہاں کہیں پہ بھی ہیں اور اس طرح کی سچویشن اگر آپ فیس کر رہے ہیں تو آپ بھی جو ہیں وہ سیلاب زدگان کی مدد کریں۔ لوگ جو ہیں وہ اپنی مدد، آپ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں اور یہاں پہ کوئی مدد نہیں پہنچی ہے، سرکاری کوئی بندہ نہیں آیا ہے، کوئی این جی اوز نہیں ہے، کوئی ایم این اے ایم پی اے کوئی نہیں آیا یہاں پہ۔ جن کے گھر گرے ہیں وہ خود ہی اپنی مدد آپ کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں اور کوئی حکومتی کوئی امداد نہیں پہنچی۔ تو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے آپ ووٹر ہیں، جن کو آپ ووٹ لے کے دیتے ہیں، جن کے لیے آپ اپنے لوگوں سے لڑتے جھگڑتے ہیں انہی کے لیے، مگر یہ لوگ ہیں کہ ووٹ لے کے اس کے بعد آپ کا یہ حال ہو جاتا ہے، کچھ پوچھنے ہی نہیں آتے، آپ کے مشکل وقت میں بھی آپ کے کام نہیں آتے۔ وہی پڑوسی آپ کے کام آ رہا ہوتا ہے جن کے ساتھ آپ لوگ بحث کرتے ہیں پولیٹکس پہ، جن کے ساتھ آپ لڑ جاتے ہیں ووٹوں کے لیے اور سیاستدانوں کے لیے، تو وہی پڑوسی آج آپ کا کام آ رہا ہے۔ یہ علاقے ہیں ہمارے، یہ کافی ہائٹ پہ تھے لیکن پھر بھی یہاں پہ پانی آیا ہے۔ یہ پانی کے اثرات آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ہفتہ بعد یہ دیواریں ہیں کچھ جو گری ہیں، جو کچھ نقصان ہوا ہے۔ تو گاؤں تو کافی نیچے ہے، اس سائڈ پہ ہمارا گاؤں ہے، تو وہاں پہ کافی نقصان ہوا ہے، لوگوں کے گھر گرے ہیں، لوگ اپنی مدد آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اور ان کے امداد دے رہے ہیں، تو بہت بڑا جانی نقصان ہے۔ میرے خیال سے یہ 2005 کا جو زلزلہ تھا اور جو کشمیر میں جو نقصانات ہوئے تھے، یہ اس سے بہت بڑا ثانیہ ہے۔ تو میرے خیال سے یہ ان سے جو متاثرہ گھرانے ہیں ان سے زیادہ یہ ہمارے اوپر رسپانسبلٹی بنتی ہے اور یہ ہمارا ایک فرض بنتا ہے اور ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر آزمائش ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ہوں، ان کی مدد کریں اور ان کو جو ہے وہ اپنے گھروں میں جگہ دیں، اپنے دلوں میں جگہ دیں، ان کو کھانے دیں، ان کو کپڑے دیں، کیونکہ یہ کوئی بہت کم لوگ ہیں جو مطلب کہ اپنے ساتھ چیزیں اٹھا کے لے آئیں، کیونکہ اس طرح کا سیلاب یہاں پہ کبھی بھی نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ ایک ڈیزاسٹر تھا، مطلب کہ مس مینجمنٹ کہہ لیں حکومت کی، کیونکہ نہ کوئی ہمارے پچھلے 15 سال سے 20 سال سے نہ کوئی ڈیم بن رہے ہیں، نہ کوئی ہمارے ملک میں جو ہے وہ کوئی واٹر کے ریزروز بنائے جا رہے ہیں، نہ کوئی سٹوریج ہے ہمارے پاس۔ سیلاب یہاں قحط سالی یہاں پہ آئی ہے اور زلزلہ یہاں پہ ہے، کرونا یہاں پہ ہے، کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ وہ تب ہی ہوتا ہے جب یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، اس کے بعد یہ لوگ آتے ہیں، یہ کرتے ہیں، پھر یہ آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز آتے ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے، جن کے ساتھ آپ آ کے خوشی کے ساتھ سیلفیاں بناتے ہیں کہ یار فلانا بندہ آیا ہے، اس کا بہت شکریہ، وہ اس نے میرے ساتھ پکچر بنوائی ہے، وہ اسمائل دی ہے، میرے ساتھ نیچے بیٹھ کے اس نے کھانا کھایا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی کیا ہے، آپ کے ووٹ پہ ہی اتنے بڑے آدمی بنے، آپ نے ہی سیٹوں پہ بٹھایا ان کو اور آپ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ یار اس نے یہ کیا وہ کیا، پھر وہ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس، ہاں بالکل آتے ہیں اور آ کے ہی آپ کے نام لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں کہ ہاں جی آپ کا کیا کیا نقصان ہوا ہے، پھر وہ فارن فنڈنگ آتی ہے، ٹھیک ہے، فارن فنڈنگ کے ذریعے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ خود رکھ لیتے ہیں، کچھ آپ کے علاقے میں جو اثر رسوخ والی پرسنالٹیز ہوتی ہیں، جس طرح کوئی ملک ہو گیا، چودھری ہو گیا، کوئی بھی ہو گیا، مطلب آپ کے علاقے کا کوئی ایم این اے ایم پی ایز وغیرہ کے ساتھ جو ان کی ٹو بی ویری آنیسٹلی آئی ایم سوری ٹو سے بٹ آئی ایم یوزنگ دس ورڈنگ کہ جو چمچہ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، جو 24 گھنٹے ان کے ساتھ جو ہے وہ چپکے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو وہ لوگ جو ہے پھر کچھ آپ کو دیتے ہیں، کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، میں نے MP ایس وغیرہ لے جاتے ہیں۔ پھر آپ لوگ کہتے ہیں یار 5-7 لاکھ 10 لاکھ جتنا بھی ملتا ہے ان میں سے آپ کو کتنا ملتا ہے، 20,000 30,000 50,000، اور آپ خوشی کے ساتھ اگلی دفعہ پھر انہی کو ووٹ دیتے ہیں، اور انہی کو ہی سپورٹ کرتے جاتے ہیں، اور انہی کے ہی ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ یار فلانا سیلاب آیا تھا، یہ ہمارے گھر آیا تھا اور اس نے میرے سے بات کی تھی، اتنا بڑا آدمی ہے یار۔ تو یہ تو آپ کی طرف ہی فالٹ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ غلام در غلام ہم لوگ آ رہے ہیں، ان کے بچوں، ان کے دادا کے، باپ کے، پوتے کے، ان کے ہم غلام آ رہے ہیں اور ان کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں۔ ان کو پھر انہی سیٹوں میں بٹھا دیتے ہیں جن کے یہ نااہل ہوتے ہیں، جن کے اہل ہی نہیں ہوتے، انہی سیٹوں پہ بٹھا دیتے ہیں جن کے یہ اہل ہی نہیں ہوتے، اور پھر کیا کرتے ہیں جناب، پھر یہ اسی طرح ہی ظالمانہ رویہ، اسی طرح ہی 5 سال بعد آنا، ٹھیک ہے، آپ کو راشن دینا، 500 1000 روپے دینا، تو یہ تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے میرے خیال سے۔ تو آپ کو چاہیے کہ ان سے دور رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، اتفاق میں رہیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی دکھ درد میں ایک دوسرے کے شریک ہوں، اور یونٹی آپ کی ہوگی تو تب یہ آپ کے پاس آئیں گے دم ملاتے ہوئے کہ یار ہم آپ کو یہ فلانی چیز دیتے ہیں، آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم آپ کو ٹرانسفارمر لگا دیتے ہیں، ہم آپ کو ایک سڑک بناؤ۔ سڑک کے پیسے اللہ کے بندے آپ ہی کے پیسے ہوتے ہیں، جن پہ یہ لوگ جو ہے وہ آپ کو منت و سماجتوں کے ساتھ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں اور احسان لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ میں نے آپ کو دیا ہے، یہ میں نے فلانے سیاسی سے لیا ہے، یہ فلانے صاحب نے دیا ہے، اب میں نام نہیں لوں گا ان کے، آپ کو بخوبی پتہ ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ یونٹی ہو، آپ لوگ اکٹھے رہیں، آپ لوگ ایک ہی ڈیسیجن لیں، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، اپنے علاقے کا سوچیں، اپنے علاقے کو ڈیولپ کریں، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کی مدد کریں، اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور اس طرح کا کوئی بھی ڈیزاسٹر آئے تو پھر آپ کیا کریں، آپ گھروں کو چھوڑ دیں، اپنے بچوں کو، اپنی قیمتی چیزوں کو اٹھا کے اور آبادی کی طرف چلے جائیں، کیونکہ اب جس طرح کے بتا رہے ہیں یہ طوفان، یہ فلڈز، یہ بارشیں، تو یہ ایک قدرتی بھی ڈیزاسٹر ہے، اور کچھ ہمارا جو ہے وہ مینجمنٹ کا بھی مسئلہ ہے، جو NDMA آپ کا نیشنل ڈیزاسٹر کا جو ادارہ ہے، جو واسا کا ہے، یہ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے ان کو بھی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ سالوں سال سے یہ لوگ کھا پی رہے ہیں، اس ادارے میں 20 گریڈ 21 گریڈ میں آ گئے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی نہ نالوں کا کوئی کام کرایا، نہ انہوں نے کوئی بریجز کا کام کرایا، نہ انہوں نے کوئی ڈیم بنائے ہیں، نہ کوئی بیراج بنائے ہیں، کسی قسم کا کوئی کام نہیں کیا۔ تو ان کو بھی چاہیے کہ یار کچھ نہ کچھ تو دیں یار، کچھ نہ کوئی کام تو کریں، کچھ تو دکھائیں اپنے آپ کا کہ آپ پاکستانی ہیں، آپ محب وطن ہیں، آپ ملک کے لیے کچھ اچھا سوچنا چاہتے ہیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔